الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الامین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ جی میرا خیال ہے کہ ہم لوگ اس دفعہ بھی سب سے پہلے النحو الواضح کے جو دروس کا مراجعہ ہے وہ کر لیں گے، اس کے بعد پھر سبق کی طرف آئیں گے انشاءاللہ۔ تو شروع کریں اپنی باری کے اعتبار سے، جس کو پڑھنا ہے وہ۔ جی انشاءاللہ سب سے پہلے ہے نصب الفعل المضارع، سارہ شکور۔ جی ہاں، نصب الفعل المضارع۔ السلام علیکم تعالیٰ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نصب الفعل المضارع، اس میں ہے کہ فعل المضارع جو ہیں وہ مرفوع ہوتے ہیں اگر ان سے پہلے کوئی ایسے عوامل نہ آ جائیں جو انہیں نصب یا جزم دیں۔ تو پھر 4 ایسے حروف ہیں جو کہ اگر فعل المضارع کے شروع میں آ جائیں تو پھر فعل المضارع کو نصب دے دیتے ہیں۔ وہ 4 جو حروف ہیں وہ ہیں ان، لن، کی، اذن۔ تو یہ 4 حروف اگر فعل المضارع کے شروع میں آ جائیں تو پھر فعل المضارع کو نصب مل جاتا ہے، جیسے کہ لن یبیع ابی حصانہ۔ تو اس میں یبیع جو ہے وہ فعل المضارع ہے، جسے فعل المضارع کو ویسے مرفوع ہونا چاہیے تھا، لیکن کیونکہ یبیع سے پہلے جو ہے وہ حرف نصب دینے والا حرف آ گیا ہے، لن آ گیا، تو اس وجہ سے یبیع جو ہے وہ یبیع ہو جائے گا، لن یبیع۔ اسی طرح دوسری مثال ہے کہ حززت الشجرۃ کہ یسقط ثمرہ ہے، تو اس میں یسقط ہونا چاہیے تھا ویسے، اگر کئی نہ ہوتا، کئی جو ہے حرف نصب میں سے اگر کئی نہ ہوتا تو پھر یسقط ہوتا، لیکن کیونکہ کئی آ گیا ہے فعل مضارع سے پہلے تو اس وجہ سے فعل مضارع کو جو ہے وہ نصب مل گیا، کئی یسقطا۔ اور اسی طرح دوسری مثالیں بھی۔ ماشاءاللہ، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد جزم الفعل المضارع، کامران علی صاحب۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی سر، میں پڑھنے لگا ہوں۔ یجزم فعل المضارع اذا سبقہ حرف جازم کالحرف الآتیہ وہی لم ولا ناہیہ۔ کہتے ہیں کہ فعل مضارع کو جزم دیا جائے گا جب اس سے پہلے حرف جازم آئیں گے، جیسے کل حروف الآتیہ، جیسے کہ نیچے دیے گئے حرف ہیں اور وہ ہیں لم ولا ناہیہ۔ لم اور لا ناہیہ جب بھی فعل مضارع سے پہلے آئے گا تو اس کو جزم دے گا۔ لم ولا ناہیہ تجزمان فعلا مضارعا واحدا۔ لم اور لا کی خصوصیت یہ ہے کہ جب بھی وہ فعل مضارع سے پہلے آتے ہیں تو صرف ایک فعل کو وہ جزم دیں گے۔ والحرف الاول ينفي حصول الفعل في الماضي والثاني ينفي ينهى عن عمل الفعل۔ تو کہہ رہے ہیں کہ جو پہلا ہے یعنی لام جو ہے وہ کیا کرتا ہے کہ وہ نفی کرتا ہے کسی بھی فعل کی ماضی میں۔ اگر لام آئے گا تو اس کا مطلب ہے کہ وہ نفی کر رہا ہے حصول الفعل، فعل کے ہونے کی ماضی میں۔ والثانی ينهى عن عمل الفعل، اور جو دوسرا ہے یعنی لا، وہ نہیں، وہ منع کرتا ہے عمل کرنے، فعل کے عمل کرنے سے، فعل کرنے سے وہ منع کرتا ہے، دوسرا جو ہے یعنی لا جو ہے۔ اور دوسرا جو ہے ان جو ہے وہ تجزم فعلین و تفید ان حصول الفعل، جی ان تجزم فعلین و تفید ان حصول الفعل ان حصول الفعل الاول شرط فی حصول الفعل الثانی۔ اور جو ان ہے یہ 2 فعلوں کو جزم دیتا ہے، اور وہ تفید اور یہ فائدہ دیتا ہے کہ ان حصول الفعل الاول شرط فی حصول، کہ پہلے جو فعل ہے وہ اس کا ہونا شرط ہے دوسرے فعل کے ہونے کے لیے۔ اور ہم اس کی مثال پڑھیں گے، جیسے نیچے ہے لم یحضر علی البارحہ، علی یعنی کل نہیں آیا، یعنی لم کی وجہ سے یحضر کو جزم ملا، تو یہ ماضی میں فعل مضارع کی نفی اس نے کی، لم یحضر علی البارحہ۔ اور اگر ہم مثال لیں
ان کی ان تقرب من النار تشعر بحرارتها، اگر تم آگ کے قریب جاؤ گے تو اس کی حرارت کو پاؤ گے. تو جو ان ہے اس نے دو فعلوں کو جزم دیا، تقرب کو بھی دیا اور تشعر کو بھی دیا. جی ہاں جی سر صحیح ہے سر. لا الناہیہ کی مثال دیجیے. لا تضرب اخیکا، اپنے بھائی کو نہ مارو. لا تضرب اخیکا یعنی جب لا آئے گا تو وہ منع کر دے گا فعل کو. لا تضرب اخیکا، اپنے بھائی کو مت مارو. ٹھیک ہے صحیح سر. ہاں ٹھیک ہے. اس کے بعد ٹھیک ہے بارک اللہ فیک. آگے رفع الفعل المضارع فریق رحیل. بسم اللہ الرحمن الرحیم. رفع الفعل المضارع، فعل مضارع اپنی اصل کے اعتبار سے ہمیشہ حالت رفع میں ہوتا ہے، الا یہ کہ اس سے پہلے ادوات نصب یعنی فعل مضارع کو نصب دینے والے عوامل میں سے کوئی نہ آ جائے، یا ادوات جزم یعنی فعل مضارع کو جزم دینے والے عوامل میں سے کوئی نہ آ جائے. تو ان دو صورتوں میں یعنی کہ جب ادوات نصب اور ادوات جزم میں سے کوئی نہ آئے تو فعل مضارع ہمیشہ رفع کی حالت میں ہوگا. اس کی مثال ہے ینزل المطر. تو اس مثال میں ینزلو فعل مضارع اپنی اصل حالت یعنی حالت رفع میں ہے، لیکن اگر ادوات نصب یعنی ان، لن، اذن، کئی ان میں سے کوئی بھی حرف میں فعل مضارع سے پہلے آ جائے گا تو وہ فعل مضارع کو نصب دے دے گا. جیسے کہ مثال کے طور پر لن اکذبا، حتیٰ کہ فعل مضارع جو ہے وہ رفع کی حالت میں ہونا چاہیے تھا، لیکن لن آنے کی وجہ سے لن اکذبا یعنی کہ یہ نصب کی حالت میں آ گیا ہے. اسی طرح فعل مضارع سے پہلے جزم دینے والے ادوات جو ہیں لم، لا ناہیہ یا ان میں سے کوئی بھی آ جائے گا تو وہ فعل مضارع کو جزم کی حالت میں لے جائے گا، جیسے کہ لم اکذب. تو اس سبق کا جو واضح اصول وہ یہی ہے کہ فعل مضارع جو اپنی اصل ہے وہ اس کے اعتبار سے ہمیشہ حالت رفع میں ہوتا ہے، لیکن دو کنڈیشن ہیں، اگر وہ آ جائیں تو پھر فعل مضارع کی جو حالت ہوگی وہ بدل جائے گی. بارک اللہ فیک. آگے کانا واخواتها. نسیم اختر صاحب. کانا و اخواتها یہ کل 6 ہیں. کانا، صارا، لیسا، اصبح، امسا، اضحا، ضل اور باتا. یہ مبتدا اور خبر پر داخل ہوتے ہیں، اور اس کے داخلے کے بعد اس مبتدا کو اس کا اسم کہا جاتا ہے اور خبر کو اس کی خبر کہی جاتی ہے. جیسے البیت نظیف، کان البیت نظیفا. یہ اپنے اسم کو رفع اور اپنی خبر کو نصب دیتا ہے. اس کے بعد اگر ہم کانا کی مثال دے دیا، اگر سارا جیسے الثوب قصیر، صار الثوب قصیرا. اس طرح سے لیسا کی مثال اگر ہم دیکھیں تو الخادم قوی لیس الخادم قویا. یہ لیسا داخل ہونے سے یہ خادم ہو گیا. جی. اور اس کے بعد اصبح الجو ممطر، کہ موسم وہ بارش کی طرح ہے. اصبح الجو ممطرا، موسم بارش کی طرح ہو گئی. تو اصبح کے داخل ہونے سے الجو یہ حالت رفع میں ہے. جی ہاں ٹھیک ہے. کافی مثالیں. آخری جو لکل فعل من هذه الافعال اس کو سمجھا دیجیے ذرا، کیا ہے وہ؟ کون سی شیخ؟ قاعدہ قواعد میں. ہاں قاعدے میں جو آخری میں جو ہے نمبر 20 نمبر 20 نمبر قاعدہ. جی. لكل فعل من هذه الأفعال مضارع وأمر يعملان عمل الماضي إلا ليس فلا يأتي منها مضارع ولا أمر. ان میں سے ہر فعل مضارع اور امر. جی ہاں ان میں سے ہر فعل کا مضارع اور امر آتا ہے، جیسے کانا کا یکون، سارا کا یسیر. جیسے کانا یکون، سارا یسور. اور اس طرح سے بتا رہے ہیں کہ لیسا جو ہے اس میں لیسا کا نہیں آتا.
فعل مضارع یا امر نہیں آتا. جی ہاں، اس کا صرف ماضی آتا ہے لیکن مضارع اور امر اس کا نہیں آتا. نہیں آتا. جی ٹھیک ہے. اس کے بعد انا واقعتها ملیحہ شفیق. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. شیخ صاحب ایک چھوٹی سی چیز پوچھنی ہے. جو جزم فعل المضارع ہے اس میں ہم نے پڑھا ہے لم، لا اور ان. تو شیخ کیا لمہ جو ہے وہ فعل مضارع میں نہیں کو جزم نہیں دیتا؟ دیتا ہے، لیکن جیسے کہ اس سے پہلے میں ذکر کیا تھا کہ کتاب اس کتاب کی کچھ جلدیں ہیں، تو وہ کتابوں کی ترتیب اسباق کی ترتیب اس طرح رکھے ہیں کہ تھوڑا تھوڑا کر کے وہ اس کو اپنی باتوں کو مکمل کرتی ہے. اس کا مطلب یہ نہیں کہ جو نواسب پڑھے ہم لوگ نواسب اتنے ہی ہیں، جو جوازم پڑھے ہیں وہ جوازم اتنے ہی، یہ بات نہیں ہے، بلکہ اور بھی ہیں. لیکن ابتدا میں ایک طالب علم کے لیے ترتیب کے ساتھ کچھ باتیں وہ ظاہر کرتے ہیں. تو لمہ بھی ایسے ہی ہے، لم اور لمہ وہی عمل کرتا ہے، لمہ بھی وہی عمل کرتا ہے، لیکن وہ اگلے کسی جلد میں آئے گا وہ، لیکن یہاں آپ کے لیے اتنا کافی ہے، اس لیے انہوں نے ذکر نہیں کیا اس کا. جی جزاک اللہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. انا واخواتہا، انا، انا کا انا، لکنہ، لیتا، لعلہ، یہ مبتدا اور خبر میں داخل ہوتا ہے. اور مبتدا کو نصب دیتا ہے اور اس کو انا کا اسم کہا جاتا ہے، اور رفع کو اور خبر کو رفع دیتا ہے اور اس کو انا کی خبر کہا جاتا ہے. جس طرح ان الجمل صبور، اور انا کی مثال ہے کہ علمت ان الامتحان، علمت ان شدہ کے بغیر علمت، علیمہ سے علیمہ یعلم سے علمت، میں نے جانا. علمت اوکے. علمت ان الامتحان سہل، اور کأن کی کأن القمر مصباح، لکن البیت جدید، لکن الاثاث قدیم، لیت الفاکہۃ ناضجۃ، لعل الکتاب رخیص. ماشاء اللہ. ٹھیک ہے، بارک اللہ فیک. آگے ناہید عبد المجید جر الاسمی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی جر الاسم، کسی بھی اسم کو جر اس وقت ملتا ہے اگر اس سے پہلے حرف جر آ جائے، اور وہ حرف جر یہ ہے ان، الا، علا، فی، با، لام. اس میں اس کی مثال جو ہے من خرج الطالب من الصف، الى ادغینا الى الحدیث. فی سے ہے الہ کی کیا مثال دی تھی آپ نے؟ امتعنا، الہ کی ادغینا الى الحدیث. ان امتعنا المريض عن الاكل، الا ترقد صفورة على البيض. امتعنا المريض عن الاكل، على ترقد صفورة على البيض. فی سے ہے یلمع البرق فی السماء. با یرأیت القلم بالسکین. لا اشتریت سرجن للحسانی. کیا ہے آخری مثال پھر سے بتائیں؟ لا اشتریت سرجن للحسانی. اشتریت السرج للحصان. جی ٹھیک ہے، اوکے، بارک اللہ فیک. السلام. جی انا تو کس کے ذمہ ہے؟ جی یہ ہے نجمہ عارف. بسم اللہ الرحمن الرحیم.
نعت وہ لفظ ہے جو صفت پر دلالت کرتا ہے اس اسم پر جو اس سے پہلے آتا ہے، اور اس اسم کو یعنی جو اس سے پہلے آتا ہے اس کو اسم الموصوف یعنی منعوتاً بھی کہا جاتا ہے، اور نعت ہمیشہ منعوت کے تابع ہوتی ہے، رفع میں، نصب میں اور جر میں۔ اس کی مثال ھذا کتاب مفید، اس میں مفید نعت ہے کتاب کی۔ ٹھیک ہے، ھذا کتاب مفید، ٹھیک ہے، یہ واضح کیجیے، یہ بات تو واضح ہو گئی کہ اعراب میں نعت منعوت کے تابع ہوتا ہے، اور یہ مثال ہو گئی رفع کی۔ ایک نصب اور جر کی بھی مثال دیجیے۔ قرأت کتابا مفیدا، قرأت کتابا مفیدا، ٹھیک ہے، نصب میں تابع ہے نعت منعوت کے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد جر کی مثال رأیت جریت فی المیدان فصیح، جریت فی المیدان الفصیح، فصیح، اس میں منعوت کیا ہے؟ منعوت فصیح، منعوت میدان۔ جریت فی المیدان الفصیح، اس میں نعت اور منعوت کون ہے؟ کون سے الفاظ نعت اور منعوت ہیں؟ نعت فصیح اور میدان منعوت۔ جی ہاں، المیدان یہ منعوت ہے اور الفصیح یہ نعت ہے۔ المیدانی مجرور ہے تو اس لیے اس کی نعت بھی مجرور ہے۔ ٹھیک ہے، بارک اللہ فیک۔ یہاں آج ہماری ایک دل کے اسباق ختم ہو گئے۔ اس سب سے اہم بات یہ ہے کہ آپ ان قواعد کو یاد رکھیں۔ بہتر تو یہی ہے کہ ان الفاظ کے ساتھ یاد رکھیں جو کتاب میں ہے۔ یہ جو ہے بہتر ہے کہ آپ ان قواعد کو اسی طرح ازبر کر لیں، یاد کر لیں، یہ بہتر ہے۔ لیکن کم سے کم جو بات ہے وہ یہ کہ ان قواعد کو آپ اپنے ذہن میں مضبوطی کے ساتھ بٹھا لیں۔ ٹھیک ہے، تو آپ لوگ کوشش کیجئے کہ اس کو یاد کر لیں، یا کم سے کم جو شکل ہے یا کم سے کم جو صورت ہے وہ یہی ہے کہ ان اسباق کو اپنے ذہن نشین کر لیں اچھی طرح، کہ وہ آپ سے کبھی بھی ذہن میں رہے کہ نعت کا یہ قاعدہ ہے، منعوت کا یہ قاعدہ ہے، اور پھر مبتدا خبر یہ ہے، اور کچھ حروف ایسے ہیں جو کہ نصب دیتے ہیں، کچھ ایسے ہیں جو کہ جر دیتے ہیں، وغیرہ وغیرہ۔ ٹھیک ہے، اب ہم لوگ انشاءاللہ آئندہ ہفتے سے اس کی دوسری جلد شروع کریں گے۔